زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے بابا جی کیا بات 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب غاب ہیلا می برد و غاب زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب
معزز سامعین محترم، ہم عرس امیر المجاہدین پر سارے جمع ہیں، اور جن کے عرس پر ہم جمع ہیں انہوں نے ہمیں زندگی کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ ہمیں پڑھایا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ اور قوموں کی حیات اسی بات میں پنہاں ہے کہ جب وہ مرنا سیکھ لیتے ہیں پھر دنیا ان کا جینا دیکھتی ہے۔ بابا جی کی زندگی میں باقیوں سے مختلف یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے نام پر کیا ہے، اور جو زندگی حضور کے نام پر لگ جائے وہ پھر ایسے زندگی نہیں ہوتی، پھر اس کا جینا بھی کمال، پھر اس کا بیٹھنا بھی کمال، اٹھنا بھی کمال، دیکھنا بھی کمال، گفتگو کرنا بھی کمال، سو جانا بھی کمال، اور دنیا سے اٹھ جانا بھی کمال۔ اور سارے کمال اکٹھے کر کر بابا جی خود فرماتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ لیکن اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس وقت تک کے جانے کے لیے وہ بڑے کٹھن ہیں، وہ کم از کم عقل کے ساتھ اور عقل کے پیمانے پر نہیں گزر سکتے۔ اگر وہاں تک جانا ہے تو پھر وہ عشق کا پیمانہ ہے بس، اور جو پیمانہ عشق کا ہے وہی آپ کو منزل تک لے کر جا سکتا ہے، اور وہی عشق امیر المجاہدین کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا ہے۔ اور عشق کا پنجابی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بابا جی نے یہ کہا ہے کہ انے واہ حضور سے محبت، انے واہ۔ اور انے واہ کا مطلب اب پنجابی میں مزید اس کے لیے کوئی وسعت لفظ رکھتا ہی نہیں کہ ہم کریں کہ انے واہ کہتے کس کو ہے، بس یہی ہے کہ انے واہ امیر المجاہدین کو کہتے ہیں۔ امیر المجاہدین کے ہر عمل کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا اس کو انے واہ ہی کہتے ہیں، ورنہ عقل تو نہیں مانتی نا، ورنہ عقل تو یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بندہ اکیلا ویل چیئر پہ ہو، دوسری طرف منافق بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سارا کفر بھی ہو، لیکن ایک حرف کی لغزش بھی نہ آئے، بلکہ ہر میدان میں آ کر کہے کہ ستمگر درا، ستمگر درا ہنر آزمائے۔ اور بابا جی نے جو ہنر آزمایا وہ عشق کا ہنر تھا، اور عشق ہی ہے جو صحابہ کرام کو گھوڑے سمندروں پر ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق ہی تھا جس سے جناب صحابہ نے پورے کیسر و کسرا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور قیامت تک جب بھی کوئی بڑا کام ہوگا، حضرت بلال حبشی نے فرمایا نہیں ارا برا کرنک کرا کرائی کری منت درام، جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے مارکوں کی باتیں ہوں گی، جب عقل کہے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جناب سارا کچھ کہیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب ناممکنات کی بات ہوگی اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ جب بھی ناممکنات کی باتیں ہوں گی، جب بھی کہا جائے گا یار اس طرح گل ممکن نہیں، اور حضور کی برکت سے حضور کے غلام امیر المجاہدین کو پیش کیا جائے گا۔ جب کوئی ادھر پیش کرے گا جی میں بڑا بیمار ہوں، میرے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، میں ناموس رسالت پر نہ بھی گیا، حضور کی ناموس کے لیے باہر نہ بھی نکلا، ختم نبوت کے لیے نہ بھی نکلا، دین پر کیسا بھی مشکل آ گیا نہ نکلا، تو میرے لیے تو عذر ہے، تو بابا جی کو پیش کیا جائے گا تو ان سے زیادہ معذور ہے ظاہری طور پر، تو ان سے زیادہ جناب بیمار تھا ظاہری طور پر۔ ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں اندر ہوئے صحیح عشق، ورنہ نہ ہوئے تو ظاہری حلیہ جو جا مرضی ہوئے، سورہ سرافیل بھی پھونکیا جائے تو انہیں کوئی نہیں ہرنا۔
آؤ تے جو مرضی ہو جائے انہاں نہیں ہلنا. اور اگر اندر کچھ ہوئے تو ایک مسجد دے اندر صرف کڑی نچائی جاوے تے بابا جی آکھن نہیں ساڑھے ہوندیاں مسجداں دے وچ کڑیاں نہیں نچ سکدیاں, ساڑھے ہوندیاں مسجداں وچ اذاناں دتیاں جا سکدیاں, نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں, نفل پڑھے جا سکدے, اعتکاف کیتے جا سکدے, اللہ دے اس دے رسول دا ذکر ہو سکدا, لیکن ساڑھے جنیاں کوئی مسجد دے محرابہ وچ کڑیاں نہیں نچا سکدا. پھر جا کر مسجد وزیر خان نو دسیا کہ 10 مسجد وزیر خان کدی یہ بھی منظر ویکھے ہی. اندر تڑپ ہونی چاہی دی, اندر محبت ہونی چاہی دی اور دین دی محبت ہونی چاہی دی. حضور دے نال جس چیز نو نسبت ہے کوئی گل پہنچی نہیں, ساری دنیا ہی کہندی سی سارے خاموش بیٹھے رہن گے, سارے جناب چپ کر کے بیٹھے رہن گے. جدو سارے گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے اس وقت ایک کوئی دین واسطے آواز آئی, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بابا جی نے نہیں دیکھا بھئی اگے بڑیاں فورسز کھڑیاں, اگے بڑے ظالم کھڑیں, اگے جناب خون لیگ والے کھڑیں یا جناب بدماش کھڑیں نچن ٹپن والے. بابا جی نے کیا نہیں, کم وہی کرنا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اور اے کون فرما رہا ہے سر علامہ صاحب کے واہ واہ, نہیں 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 نہیں, بابا جی دس کے گئن واہ واہ صرف حضور دی ذات, بس پڑھ دے ہوئے گئن کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تینال فرما رہے ہیں بھئی اے میں ساتھ مجبوری ہے, نا 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 نا, ساڑی مجبوری صرف ایک کوئی ہے, او محبت رسول ہے بس, اور کوئی مجبوری نہیں ساڑی کائنات ہے. اسا جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا, کسے نو منیا حضور دی وجہ نال منیا, اور جڑا حضور دا نہیں ہو ساڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور اے بھی نہیں کہ خالی زبانی کلامی, اے بھی نہیں خالی جیبہ بھرن واسطے, اے بھی نہیں خالی آستانے تے جناب ڈیرے چمکان واسطے یا سیاست چمکان واسطے, نہیں نہیں, اسا حضور دی وجہ نال. لوگ کہندے سن نا کہ جناب حضور دی قسمت اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گیا, غلام مل گیا. کوئی کہنے سن حضور دی قسمت اچھی کہ حسن اور حسین جیسے نواسے مل گئے. بابا جی فرمانے سن تسی دوویں جھوٹے ہو, تسی دوویں لعنتی ہو. ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے, اور حسن اور حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. جدروں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا, جدروں بھی کوئی دنیا تے جمع تفریق کر کے لے آئے گا, اگے حضور دی ذات کھڑی. ساڑی کی حیثیت ہے. بابا جی فرمانے سن اسی ایتھے مریے یا اگلے چوک جا کے مریے یا جناب جتھے مرضی گھر کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. آج تک ہوئے ہی ظلم وے, آج تک پوری قوم نہ پوری امت نہ ہوئے ہی ظلم وے. سانو منو جی اسی احمد جی ساڑی عزت کرو, ساڑا پروٹوکول کرو, اور جھلیا جے تو اس دربار نال با وفا ہو جانا تے تینوں دسن دی لوڑ نہیں پینی کہ تینوں مننا پینا. ہاں جی, ایک دنیا تے رہندے ہویا لوگ کہتے جی خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی. بابا جی نے کہا کوئی گل نہیں, سارے رل کے بھی آ جاؤ, کوئی گل نہیں, میں حضور دی گالی کرنی, حضور دی محبت دی گالی کرنی. لیکن جدو دنیا تو گئے تو اپنے بھی بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. آج جناب بڑے بڑے بیگانے بھی وہ اس گل منن دے تیارن کہ ساڑھے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بابا جی اپنے عشق چ سچے سن. اور میں کیا خالی عشق چ نہیں سی سچے, انہاں جو کچھ آکا وہ ساریاں گلاں سچیاں. انہاں مان روڈ تے کھلو کے آکھیا کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے,
تے انہاں نوں اکٹھے نہیں مارنا، کلیاں کلیاں کر کے مارنا، تے انہاں چوں ایک نوں بھی نہ چھڈی۔ اے دعا ہو نہیں، اے امیر المجاہدین نے وہی دعا منگی جڑی حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے کھڑے ہو کے منی سی۔ اے حضرت خبیب بن عدی دے الفاظ ہیں، لیکن بابا جی نے انہاں نوں اسے واسطے دہرایا مار روڑ دے اوتے، مینوں اے دس دیو انگلیاں تے گن کے کوئی بچہ ہے؟ کوئی بچہ ہے جڑا ذلیل نہ ہو رہا ہوئے؟ کوئی بچہ ہے کوئی بڑا طاقتور بھی ہوئے کہ جناب ہمارا نام نہ لیا جائے؟ میں کہا جناب بابا جی آپ کے گین وہ چھپ کر کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ ہاں جدو رب دی تقدیر چلتی پھر کوئی نہیں دیکھا جاندہ۔ انہیں ہارون تے جناب حامان، قارون، شداد، نمرود مٹا دیتے، اس نے فرعون مٹا دیتے، تسی تے شاہی کوئی نہیں، تسی جھلیو متھا لایا عاشق دے نال، تے عاشق دی ہر ادا نے تو انہوں الٹا کر کے رکھنا ہر ویلے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے سود سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی علمی گفتگو ہو رہی، بڑی تحقیقہ ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے اسی ناڑا، لیکن میں تحقیق کرنے والے اور گفتگو کرنے والے ایک گل کر کے جانا، تسی بھی زندہ تے اسی بھی زندہ، ہو سکتا اسی مر جائیے، اس تو بعد بھی سود دا علاج وہی ہے جو امیر المجاہدین کہہ کے گئے۔ ساری تحقیقہ کر لو، سارا کچھ کر لو، اپنے نو بھی منا لو، بیگانے نو منا لو، لیکن بابا جی نے دسیا کہ سود دا علاج بھی وہی ہے جو امیر المجاہدین دی منہ چوں الفاظ نکلیں کہ بھائی سود اس وقت دیں گے، سود نہیں دیں گے، جاؤ نس جاؤ، سود نہیں ہے نس جاؤ، قرضہ اس وقت دیں گے جدو ملک کو پیسے ہون گے۔ اس پاکستان نے اس نئے جو تے آنا، اے عاشق دی زبان چو لفظ نکلے ہوئے ہیں، اے جتنو مرضی ہے، اسحاق ڈار نہیں، اسحاق ڈار دے ابے نو بھی قبر چو اٹھا کے لے آن، ساڑی معیشت درست کر دے، معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اے معیشت بابا جی دس کے گئے درست کس طرح ہونی، اور انشاءاللہ ہونی نہیں ہے، اور کرنی بھی لبیک کرے رہے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد۔ جیلے مارے روٹی چھوٹی کوئی نہیں کھاندے بھئی، ایک جنے دی آواز توڑے سارے دوچی کی گل ہے، تھکے بیٹھے ہو؟ زندہ باد 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 زندہ باد۔ بس ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا، بس جی جوان بیٹھ جاؤ، ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا، ساڑھا مقصد یہ ہے کہ حضور دا نام بلند ہو جائے، حضور دا نعرہ لگ جائے، بس۔ اے جڑے سارے اپنے تھلے باڑ دیں کوئی جناب فلانو منو فلانو منو فلانو منو، نہیں نہیں بابا جی سانو راہ دس کے گئن، جدو تسی حضور نو منو گے پھر سارے بچے آ جان گے۔ ہاں جنہاں نے حضور نو مننا تو آڈی ڈیوٹی یہ لگی کہ تسی حضور دے دار تے پکڑ کے لے جاؤ لوگاں نو، اپنے تھلے باڑی آندے ہو، اپنے تھلے نتیجہ کیا نکلے گا، اور نتیجہ بھی نکلے گا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوے دل نوازی۔ ہاں جی کامل ذات حضور دی، اسوہ حسنہ بھی حضور دا، اتباع حضور دی، پھر حضور دے غلامہ دی، پھر
خلفائے راشدین دی اے طریقہ کار ہے. اسی جدوں تک چھڈیا جناب دائیں بائیں دیکھن لگے ہیں ادوں دی امت مسلمہ ذلیل ہوئی. اقبال کہتا ذاں کے ملت را حیات از عشق اس برگو ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہتا میں تینوں دساں کہ امت مسلمہ دی نشات ثانیہ ہو کس طرح سکدی. کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے امت, حضور نو مان لوے, پھر جناب پوری کائنات انہاں دے پیراں وچ آ جائے گی. لیکن حضور دے در تو ہٹ کے کہنے دائیں بائیں, کدی یہ کہن جناب سائنس ترقی رکھی, کدی کہن یورپ ترقی رکھی, کدی کہن جناب فلاں شاید ترقی رکھی, کدی کہن سڑکاں بن جان اسی ترقی یافتہ ہو جاواں گے, کدی کہن بجلی آ جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جاواں گے, کدی کہن جناب معیشت درست ہو جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جان گے. اے ترقی دا راز ہے نہیں, ترقی دا راز ہوئے کہ جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اور ساری گلاں تے عمل پیرا ہو جائیے. یہی ساری ترقی دا راز ہے. ورنہ پوری دنیا دی سائنس ہوئے, پوری دنیا دی ٹیکنالوجی ہوئے, اے افغانستان وچ تے ٹوٹیاں چپڑا ہون تے ٹوٹیاں موٹر سائیکل ہون تے ٹوٹیاں بندوقاں ہون, ساری سپر پاور نو لمحہ پا کے رکھ دی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یعنی مولوی تعلیم کے خلاف ہے, مولوی جناب دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں. ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے, لیکن ہم ہر اس چیز کے حامی ہیں جو اسلام کے تابع ہو جائے. ورنہ امیر المجاہدین نے جا کر ایسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ نہیں سے چومے. عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے, عشق بچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. جی بابا جی نے اس داڑھی بھی ظاہراً کوئی نہیں اس دی, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, کوئی متقی بھی نہیں, پرہیزگار بھی نہیں. میں اس وقت موجود سا جدو امیر المجاہدین نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جناب ہاتھ چومے کہ وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا مجھے یہاں بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے, کسی نے میرے ساتھ اس طرح تعظیم سے بات نہیں کی. بابا جی نے کیا گل وچ ہو رہے جڑی میں تیرے ہاتھ چوم رہا, گل وچ ہو رہے. ایک کہنے مولوی خلافن, بابا جی نے کہا اسی خلاف نہیں ہاں, اسی اس جناب طاقت اور اس ہر چیز دے قائل ہاں جڑی اسلام واسطے کام آوے. اسی ہر اس جان نو بھی عزیز رکھ دے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے, اسی ہر اس مال نو بھی عزیز رکھ دے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے, ہر اسی اس اولاد نو بھی عزیز رکھ دے ہاں جڑی اسلام واسطے کام نہ آئے. تے جڑی اسلام واسطے نہ کام آوے اور ساڈا اپنا ہوئے یا سکا پیو ہی کیوں نہ ہوئے. جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو غزوہ بدر جناب سرکار نے فرمایا نا بھئی اندھے کنویں دھروک کے ساریاں لاشاں پاؤ. یہ کہتے ہیں جی یہ لفظ تسی کتوں کرتے ہو, لکھو یا دھروک کے, اس دا پنجابی مطلب ہے دھروک کے, اینو گھسیٹ کے کہتے ہیں ساریاں جدو لاشاں اور بدر دے اندھے کنویں پائی جا رہی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو پائی نا اپنے پیو دی لاش نو ہاتھ تے جناب چوک کے دھروک کے سٹیا جناب اندھے کنویں وچ, تے کیا کہ تو بندہ تا بڑا داناس ہے لیکن تیری دانائی تینو کم نہیں آئی, تو حضور دے در تک نہیں پہنچ سکے, تو حضور دے دامن نال وابستہ نہیں ہو سکیا. اسی ہر اس چیز نو عزیز رکھ دیاں جڑی حضور نال با وفا ہوئے. اگر حضور نال با وفا نہ ہوئے تے حضرت محیصہ اپنے چھوٹے بڑے بھائی دی جناب اس طرح بازو پکڑ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا جا کے اس فلاں یہودی نو قتل کراؤ. تے حضرت محیصہ آپ چھوٹے حویصہ بڑے تے جناب حضرت محیصہ نے اپنے چھوٹے بھائی نے آگے کیا تو بڑا جناب احسان فراموش ہے, تو جا کے اس یہودی نو مار آیا. حضور دے کہنتے اس یہودی دے جناب لفظ کہہ کے تیری رگا میں جڑا خون دوڑیا اس یہودی دے قرض دی وجہ نالے. تے آپ نے جا کے اپنے نا بڑے برا دی اس طرح بازو پکڑیا تے پکڑ کے باہر لے آئے تاکہ میں گل حضور دے غلامہ دے سامنے کراں, قیامت تک سند بن جائے. آپ نے فرمایا اے میرا ماں جایا, بھائی نہیں آکھیا, فرمایا اے میرا ماں جایا, اے مینو ملامت کردہ کہ میں اس یہودی نو کیوں مار کے آیا. حضور میں نے حکم دین تا میں اس کی دوڑ نہیں لا کے رکھ دیا گا. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بس
انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا کیا کیا بات انہیں مانا بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت اننے واہ کرنی اننے واہ بغیر سوچے سمجھے جڑا بچکار آئے ان کا پرہ ہو جا جو حضور دی محبت دی گل کرے تو ان کا ہور سناؤ جو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے جناب اینج ہو جائے گا اینج ہو جائے گا ہون بھی پٹیاں پڑھان بڑے آندھن اور جناب معیشت پر بات کریں فلاں بات کریں یہ کریں وہ کریں میں کہا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تبوک تشریف لے کے گئے کہ کھجورہ پکی ہوئیاں سن مدینہ پاک دیاں پکی ہوئیاں کھجورہ سن اور پورے مدینے دی یا پورے جناب محققین نو بلا کے محدثین نو بلا کے پوچھو جڑے ہیں جناب دورہ حدیث شریف پڑھان دیں تمام شیخ الحدیث انہوں نے بلا کے پوچھو ساری حدیثاں جو کٹ کے تو ہم دسن گے کہ مدینے دی ساری معیشت انہاں کھجورہ ہوتے سی اس وقت مدینے دی معیشت انہاں کھجورہ ہوتے سی لیکن میرے آقا و مولا نے نہیں فرمایا بھئی اسی معیشت دا خیال کریں گے کھجورہ اتر جان تا پھر اسی تبوک جاواں گے نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے کہ صحابہ نے نہیں کہ یا رسول اللہ ساڑیاں کھجورہ پکیاں اے جناب بالکل اترن والیاں تے برباد ہو جان گیا فرمایا یا رسول اللہ جدھر تسی چاہو اسی تو آڑے پیچھے چلیں گے ہاں معیشت دا تصور اسلام اس نہیں ہے اسلام کی کہندہ اسلام اقبال کہندہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال کہندہ گال میں چھوڑے جڑی تو آپ بھی جاننا کہ بندہ بے ذر ہوئے ظاہری طور پر اس کو کوئی اسباب نہ ہون اے ہار جب کسی بھی میدانے چے ممکن نہیں تیرے وچ جڑا سبب ہو کے تیرے وچ عشق رسول دی کمی ہے تیرے وچ غیرت دی کمی ہے تیرے وچ حیا دی کمی ہے تیرے وچ او جناب رمز باقی نہیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی کہندہ تیرے جو گل نہیں جڑی اسلام نال محبت کرن دی اور اننے با محبت کرن دی اسلام دے رستے اننے با چلن دی تو دائیں بائیں بیٹھ کے چلنا اپنے بھی راضی رہن گے یا نہیں پرائے بھی راضی رہن گے یا نہیں برادری بھی راضی رہے گی یا نہیں فلاں بھی راضی رہے گا کہ یا نہیں جدو تک ساڑی نظر انہ تے رہے گی اس وقت تک اسلام تخت نہیں آ سکتا اس وقت تک حضور دا دین تخت نہیں آ سکتا جدو اسی انہ تو سارے تو ماورا ہو کے اے سوچنا شروع کر دیں گے کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لیانا اس دن پھر حضور دے دین نو تخت تے لیان تے روک کوئی نہیں سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ آباد زندہ آباد اور لوگ کہتے ہیں جی اسی نہ گئے مطلب ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے باقی جو لگے ہوئے ہیں میں تے گل کر جاواں غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے معافی ملی باقی منافقین ہیں انہوں نے کوئی نہیں ملی یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک دے وچوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے حضور نے طلب فرمایا حضرت کعب بن مالک حضور دے سامنے آئے نا تے لفظ سنو انہوں نے کہا یار میرے آقا و مولا نے پوچھا بھی کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چرب لسان ہاں میں جناب بڑا فصیح ہاں میرے کو بڑیاں گلاں مینوں بڑیاں کہانیاں آندیاں میں سنا سکدا لیکن آپ نا سچی گل ہے کہ جناب سستی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ کعب بن مالک خندق وچ بھی ہیں مریسی وچ بھی ہیں مستلق وچ بھی ہیں سارے جین ساریاں شانہ ہون دے باوجود میرے آقا و مولا نے فرمایا اٹھ جاؤ چلے گئے حضور نے فرمایا انہاں نال کوئی نہ بلایا اج تو بعد انہاں نال لین دین ختم انہاں نال بلان ختم سارے نے ختم کر دیتا کچھ دن بعد
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام نو حضرت کعب بن مالک دے دروازے تے بھیجے. دروازے دستک ہوئی، حضرت کعب بن مالک باہر آئے. انہیں پوچھا جی، انہوں نے کہا حضور فرمان دیں کہ اپنی بیویاں بھی میں کے بھیج دو. تے غلام سننا خطا ہوئی، غداری نہیں ہوئی، ہاں سچی گل کی تھی. انہوں نے کہا حضور کو پوچھ کے آؤ کہ طلاقاں دے کے بھیجنیاں یا ویسے ہی بھیجنیاں. میرے آقا و مولا کو آئے واپس غلام، حضور نے فرمایا کہ نہیں ویسے ہی بھیج دو. اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے. بندہ گناہگار ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے. سچی گل کی تھی. اتنے جناب ڈرامے کرتے ہیں جی ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے جناب فلاں، میں کہا جی عمرے آڑے دے کام اتنے ہو رہے ہیں تو اتنے کی لین گیا، اتنے کی لین جانا بار بار. حضرت بلال حبشی حضور نال، حضور دی سب نالوں قربت حضرت بلال حبشی غلامی کڈی. حضرت بلال حبشی اسلام واسطے مدینہ چھڑ کے شام چلے جان. حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھڑ کے میزبان رسول ساری زندگی اس کمرے میں بیٹھے رہندے بالا خانے جتے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات گزاری مدینے تو انہوں واسطے اعزاز دی بات سی. لیکن انہوں نے پتہ سی کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلمانی. انہوں نے پتہ سی اسلام اس طرح جناب پوری دنیا تے غالب نہیں آئے گا. اور حضرت ابو ایوب انصاری چھڑ کے چلے گیا مدینہ، اے جا کے قسطنطنیہ دے دروازے ہوتے جا کے اپنی قبر بنوائی. اور حضرت کعب بن مالک کہندے حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب بن مالک کہندے دنیا تنگ ہو گئی ساڑھے تے. حضور نے صرف ناراضگی دا اظہار فرمایا. کہندے اتنی دیر ہرکل روم دا خط میرے کوڑ آ گیا. ہرکل روم نے لکھیا کہ میں سنیا تیرے نبی تیرے نال ناراض ہیں تے ادھی بادشاہی تینوں میں دینا، اپنی ادھی سلطنت تو میرے نال حصے دار بن جا تے اپنے نبی دا در چھڑ کے میرے کوڑ آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا تو رون لگ پے. فرمایا یا اللہ ہن معافی دے دے، ہن تا ایمان دے خریدار بھی آ گئے. آپ نے وہ خط چک کے کسے الماری سیف یا تاک اچ نہیں رکھیا، آپ نے وہ خط چکیا تے جا کے بلدے ہوئے تندور اچ سٹیا. فرمایا کدھر دوبارہ بھی دل اچ خیال بھی نہ آوے کہ حضور دا در چھڑ کے چلا جاؤں. ہاں اسی سمجھتے ہیں یہ شہادت گاہ اس الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب کلمہ پڑھن تو بعد جان چھوڑ جائے گی. کلمہ پڑھن تو بعد وہ لوگ جنہاں دے بارے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جنہاں دے دلاں وال ازل وچ دیکھیا کہ انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد رب انہاں نو بھی کدی بدر وچ لے گیا، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مرسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی یرموک وچ، کدی قادسیہ وچ، کدی تبوک وچ. پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھے جناب کھا پی کے ساری نعمتاں تے کہیے دین بھی تختے آ جائے گا جی میں بھی عاشق رسول ہوں. بابا جی فرمانے سے نا جھلیا عشق دس کے نہیں دسنا نہیں پہندا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. بندے دیاں اداماں تو پتہ لگے کہ یہ عاشق رسول ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تقریباً 3 مہینے بعد حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن ربیعہ نو معافی ملی. سارے میدانہ وچ ہون دے باوجود ایک جگہ سستی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں سستی ہوئی. اور جناب اس نیت نال نہیں کہ اسی نام ہی گیا تو کی ہوئے گا. ساڑی پاک کھل گئی ہوتے جناب تے اسی ساڑے جبہ دستار تے جناب اسی سیاسی ہونے ہیں تے جناب اسی مذہبی ہونے ہیں تے فلاں ہونے ہیں فلاں ہونے ہیں اسی چودھری ہونے ہیں تے نام ہی گیا. ایک جگہ صرف سستی ہوئی تے صحابی رسول ہون تے حضور ناراض ہو گئے. تے میں نے یہ دسو جڑے ساری زندگی حضور دے نا تے کھان، حضور دے دین دے نا تے کھان، تے جدو اوکھا ویلے آئے جائے اندر بڑھ جان تے انہوں نے حضور نے نہیں پوچھنا بھائی تو آنو تا اس طرح میری نا دی وجہ نہ ملیاں، انہوں نے اس طرح حضور دے نالین دے نال جڑی خاک لگی اس دے صدقے ملیاں.
تے او ساری زندگی دین دے وقت آوے تو اندر وڑ کے بہ جان. نہیں انج نہیں ہو سکتا. دین دا اصول اور دین دا نظام اور دین دی نشانت ثانیہ اس طرح ہی ہوئے گی جس طرح امیر المجاہدین ہر میدان میں پہلے آ کے دسیا, پہلے قدم بڑھا کے دسیا. اور نال دوسری گل لے کہ روزانہ نمے کٹے نہ کھولیا کرو. تو آڑے کٹے بندے سانو عمر گزر جاندی ایسا ہی ہوری بیٹھے ہیں بھائی. تحریک بنائی یا تو تسی ساڑھے تو زیادہ سیانے اگے لگ جاؤ. میں ایتھے بہ جانا تو انہوں ایتھے کھڑا کر دینا, تسی اگے لگو. جے دس دیتا گیا تو پھر جڑا بھی توڑا امیر ہوئے اس دی اطاعت کرو. جڑا بھی توڑا امیر ہوئے اس دی اطاعت کرو, اس دے پیچھے چلو. اور اپنی زبان نو بڑا صاف رکھو لوگوں واسطے. رحماؤ بینہم اشداء علی الکفار. تسی اپٹھا کری جاندے ہو, تسی آپنا نو جناب تڑ کے رہندے ہو تے بیگانے دے سامنے گل آ جاوے تے ڈھیلیاں گلاں کردے ہو. اے رحماؤ بینہم میں اپنے نال بالکل نرم جوئی نال. غلطیاں ہو بھی جاندیاں, خطائیاں ہو بھی جاندیاں, لغزشاں ہو بھی جاندیاں, سارا کچھ ہو جاندا, لیکن انہوں نے سمجھانا پیندا, انہوں نے جناب سمجھایا جاندا. اے نہیں بھی انہوں نے تحریک چو کڈی جاؤ تے جناب آپ نواں جناب وکھرا کٹا کھول کے تے بہ جاؤ کہ جنا نا. اے تو انہوں میں کھلی گل دس رہا کہ جے چلنا تے اس نظم نال پیچھے چلو. بالکل بابا جی تو انہوں ساریاں چیزاں دے کے گئے تے نال تحریک بھی دے کے گئے. جس طرح کہ میں اس دا وارث ہاں اس طرح ہر کسی بندہ بھی وارث ہو. جے ساڑھے اخلاق اور ساڑھے اعتبار اور ساڑھی کسی گل دی وجہ نال کوئی بندہ تحریک چھڑ کے جاندہ تے اس نے بھی حضور دے سامنے کل پیش ہونا اور بندہ سامنے ہو جائے گا یا رسول اللہ میں توڑے دین واسطے آیا سا, انہیں میں نو اپنے اخلاق دی وجہ نال توڑے دین تو دور کیتا. ہاں بالکل ساڑھے اخلاق اور ساڑھے کردار دی وجہ نال کسی بندے نو دور نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ دور ہوندا تو اس دا مجرم بھی وہ شخص ہے. اپنے نال محبت نال, پیار نال, الفت نال, شفقت نال. اور اسی بھی علماء و مشائخ نال اسی خلاف تھوڑی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ مولویوں کے خلاف ہے, پیروں کے خلاف. میں کہا جھلیا خلاف نہیں, انہوں نے دستے ہیں کہ تسی غلط ہو اور شکر کرن کہ انہوں نے کوئی دسن والا ہے. بابا جی فرماندے سن آج ساڑھے ورگے ہیں, کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبنے. انہوں نے شکر کرو کوئی دسن والا ہے کہ جناب تسی پٹھی راہ چلے ہو, ایسی دی راہ ہے قبلہ ادھر آؤ. جے ادھر آ جاؤ تو اسی تو تھوڑیاں جتیاں بھی چک کے اپنی پگڑی وچ بنن نو تیار ہیں. یہ تو گل ہی کوئی نہیں, یہ تو گل ہی کوئی نہیں. لیکن آؤ تو صحیح دین والے پاسے, آؤ تو صحیح اس راہ والے پاسے جڑی راہ طیبہ نو جاندی. حضور دے دین والا آؤ تو صحیح. لیکن ایک عشق و محبت, عشق و محبت. اسی صرف انہوں نے دستے ہیں کہ قبلہ جڑی راہ تسی چلے ہو اس راہ نال کچھ نہیں ہونا, اس نال اسلام دی گل نہیں ہونی, بلکہ اسلام نو مزید نقصان ہونا. کہ حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی. اقبال کہنا ہے حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی, خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز. اور اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اسی اے درویشاں دے حلقہ نو اے ہی کہنے ہیں کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز. اسی اے جناب سارے نو دستے ہیں کہ قبلہ اس راہ تے آؤ. اے توڑے وڈیاں دی اصل راہ اے وے, توڑے جناب والدین دی اجداد دی اصل راہ اے وے دین دی. تسی ادھر آؤ, کدھر بھٹکے پھر دے ہو, کدھر جاندے ہو, کدھر جناب دائیں بائیں کھاندے ہو. اور علماء نو بھی یہی کہنے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. تو ساں تا پوری دنیا دی امامت کرنی, تسی جناب 2 رکعت پیچھے اپنا دین بھی بیچ آندے ہو. اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام. جڑا ساری زندگی ہے کہ اگر جناب مسجد دے جناب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جان, مسجد دا صدر ناراض نہ ہو جائے, مسجد دا جناب جنرل سیکرٹری ناراض نہ ہو جائے, تنخواہ نہ گھٹ جائے, اس نے حق گل کیڑی کرنی, اس نے حق گل کیویں کرنی, وہ حق گل نہیں کر سکتا. اقبال کہتا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب, گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب, دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اسی یہ نا سارے نو یہ کہنے ہیں کہ تسی موت دیاں گلاں کر دیو یا قوم نو سوان دیاں گلاں کر دیو. آؤ تو انہوں دسیے کہ قوم جاگے گی کس طرح, قوم جناب نشاط ثانیہ ملے گی کس طرح, جناب قوم
امت نو دوبارہ عروج ملے گا کس طرح؟ اس طرح وہی طریقہ کار ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. ہاں آؤ دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو جاؤ اور آؤ واپس حضور دے دین دی طرف لوٹ آؤ. تو آڑیاں بھی عزت اسے بچن تے سارے دی عزت اسے بچن کہ حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اور تحریک دے نظم و نسق نو، نظم و ضبط نو بالکل اسی طرح قائم رکھو اور ہر ایک تے جلاد بن کے نہ بہ جایا کرو. اپنے نال محبت بھی نال بھی، پیار نال بھی، شفقت نال بھی، الفت نال بھی. اس کو غلطیاں ہو سکتی ہیں، نو سکھ سکتا نواں بندہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے مزاج دے مطابق دین دا کام ہوئے. تو زیادہ تتا مزاج رکھتا تو زیادہ تتے مزاج نال کر، لیکن حضور دے دین دا کام ضرور کر. حضور دے دین دی نشاط ثانیہ واسطے کام ضرور کر. حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے ضرور کر. لیکن اے نہیں کہ جناب کدی پی پی دے تھلے تے جناب کدی نون دے تھلے تے ہر تبوتے یا حسین تے جڑا کوئی آ جاوے آکھو یہ بھی عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہے جس نے ناموس رسالت دا پرچم اٹھایا، جس نے ختم نبوت دا پرچم اٹھایا، جڑا حضور دے دین واسطے چلے وہ عاشق رسول ہے. باقی عاشق دولت ہو سکتا، باقی عاشق پیر اور جناب عاشق مولوی ہو سکتا، عاشق دنیا ہو سکتا، عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سانو تے تانوں حضور دی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.